السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر حق اور باطل کے ٹکراؤ کی بات کی جا رہی ہے، مومن جماعت کے ثابت قدم رہنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ الدین کا قیام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے، مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں، مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ کفر کے جو نظام ہیں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، مذہبی پیشوائیت کے ہوں، انہوں نے معاشرے کے اندر بڑی قوت حاصل کر رکھی ہوتی ہے۔ ان کے انفرادی مفاد اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے کبھی بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کا دین، اس کا جو مقصد ہے وہ پوری انسانیت کی فلاح ہوتی ہے، کسی خاص گروپ کی فلاح نہیں، پوری انسانیت کی فلاح۔ تو جب اس کے لیے جتنے بھی انبیاء نے کوشش کی تو تمام باطل قوتیں انبیاء کے خلاف کھڑی ہوگی، کیونکہ ان کے انفرادی مفاد کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ ایسے ہی انبیاء کے جو صحابہ تھے، تو انہوں نے بھی جب دین کے قیام کے لیے ریاست، مملکت قائم کرنا چاہیے، اس میں خالص اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا چاہے، تو ان کو بھی یہی مشکلات پیش آئیں۔ آج بھی اگر کوئی جماعت ایبسولوٹلی بک آف اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے کھڑی ہوگی تو ان کو بھی مشکلات پیش آئیں گی، کیونکہ انفرادی مفاد پرستیوں کے جو نظام ہیں، ڈکٹیٹرشپ کا نظام سیاسی طور پر، اور یہ جو بڑے بڑے جو معاشی نظام ہیں سرمایہ داری کے، ذخیرہ اندوزی، اب یہ آپ خود دیکھیں کہ جو لوگ ہولڈنگ کرتے ہیں ان کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہے، کتنا مال و دولت ہوتا ہے، تو وہ کیسے آسانی کے ساتھ اس کو ختم ہونے دیں گے؟ جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں وہ کیسے آسانی کے ساتھ اپنے اقتدار کو ختم ہونے دیں گے؟ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کے پاس جتنا انہوں نے مال و دولت، جتنی انہوں نے شہرت، مقبولیت، لوگوں کی عقیدت اکٹھی کی ہوتی ہے، وہ کیسے اس سے دستبردار ہو جائیں؟ تو یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس میں کوئی اللہ کی طرف سے غیبی مدد بھی نہیں ہوگی۔ انسانوں نے اپنی فلاح کے لیے یہ اللہ کے دین کو، اس کے نظام کو قائم کرنا ہے، جس میں اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے تو انسان بنائے، ان کے لیے فلاحی نظام یعنی الدین، اس کے قوانین اپنی کتاب کے اندر دے دیے۔ اب لوگ اپنے زمانے کے حالات، واقعات کے مطابق اللہ کے قوانین کی روح سے جب نظام قائم کریں گے تو وہ ایزیلی قائم نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے تو بہت بڑی کوشش، ایفرٹس چاہیے، اسٹرگل کرنی پڑے گی، پھر جا کے یہ نظام قائم ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہہ یہ رہا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ اقوام گزشتہ اور ان کے انبیاء، یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے، اسی حق و باطل کا جو کنفلکٹ ہے، ٹکراؤ ہے، اسی سلسلے میں بات کر رہا ہے کہ ہر نبی کو دین کا فلاحی نظام قائم کرتے ہوئے مخالفین سے جنگ کرنا پڑی۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا انداز اسلوب کیا ہے؟ وہ تو ان باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ لوگوں کو ریچول بنانے نہیں آتے تھے۔ سوسائٹی کے اندر جو ظلم کا نظام لوگوں نے قائم کر رکھا ہوتا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے آتے تھے۔ انسانیت کو
اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے آتے تھے، ان کو عدل و انصاف فراہم کرنے کے لیے آتے تھے، ان کے لیے فلاحی نظام بنانے کے لیے آتے تھے، ریچولز بنانے کے لیے نہیں آتے تھے۔ اگر ریچولز بنانا ہوتا تو کسی بھی نبی کو کسی سے جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کسی بھی نبی کی قوم، جو بھی اس قوم کے جتنے بھی لوگ کفر پر قائم تھے، انہوں نے انبیاء کی مخالفت اس لیے نہیں کی کہ وہ ریچولز کرا رہے تھے۔ وہ تو کہتے تھے کہ تم ریچولز کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو نظام تم نافذ کرنا چاہتے ہو اللہ کے قوانین کی روح سے، یہ نہیں ہم قائم ہونے دیں گے، کیونکہ اس سے تو ہماری جو مفاد پرستی کے نظام ہے، انڈیویجول مفاد پرستی کے، وہ ختم ہو جائیں گے، اس کے اوپر ہم تمہیں نہیں آنے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ریچولز کرنے ہیں تو کرو۔ اگر کوئی صحابی قرآن پڑھتا تھا تو وہ تو خود کہتے تھے ٹھیک ہے آپ پڑھیں، ہمیں اس سے کوئی نہیں، لیکن قرآن کو پڑھ کر اس کا جو نظام نافذ کرنا ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ تو اختلاف قرآن پڑھنے پر نہیں تھا، اختلاف تھا قرآن کو نافذ کرنے کے اوپر، اس کے جو قوانین ہیں اس کی روح سے جب نظام وہ قائم کرنا چاہتے تھے تو وہ دشمن بن جاتے تھے۔ تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوا کہ اللہ کی وحی کی روح سے انہوں نے جو بھی نظام الدین کا قائم کرنا چاہا تو قوم کی اکثریت ان کی مخالف ہوگی۔ آج بھی یہی ہے کہ کوئی بھی، یہ 22 کروڑ سے تو بہت بڑھ گئی آبادی، اس میں آپ کھڑے ہو کر قرآن کی بات کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی آپ کی بات سنے گا ہی نہیں، قرآن کی بات نہیں سنیں گے۔ ہاں، اگر کوئی ریچول کی بات کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز، قوالی، کوئی اس طرح کی جو چیزیں، کوئی نعتیں، پھر لوگوں کا ہجوم دیکھیے، وہ اس کے اوپر پیسے بھی دیں گے، ان کو وجد بھی طاری ہوگا، ان کی جھنڈیاں اور بینرز بھی لگائیں گے، ان کے وہ پبلسٹی بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جو ہی قرآن کی بات آئے گی ماتھے پہ بل پڑ جائیں گے، طبیعت کو ناگوار گزرے گا، اٹھ کر چلے جائیں گے، نہیں سننا چاہتے وہ قرآن کی بات۔ تو یہ چیز تو آج اپنے معاشرے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ کتنے ہی نبی تھے، انہوں نے یہ حق اور باطل کا مار کے لڑے انہوں نے، اور ان کے ساتھ ان کے حواری صحابی وہ بھی تھے۔ اور آگے اس لیے کہہ رہا ہے قاتل معہ ربیون کثیر، بہت سے رب والے اس اپنے نبی کے ساتھ مل کر مخالفین سے لڑے۔ یہ انبیاء کی جو صحابہ رب والے، تو وہ اپنے انبیاء کے ساتھ مل کر وہ جو باطل کی قوتیں ہیں ان کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ اور ہمارے ہاں جو کتب روایات ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ جو آپ اٹھائیں سیرت کی جو روایات ہیں، سیرت کی کتابیں، چند صحابہ کرام کے کچھ فضائل دے دیتے ہیں، اور ان فضائل کی آڑ میں پھر ان کے خلاف اتنا سب و شتم ہوتا ہے، اتنا ان کو برا کہا جاتا ہے، تاکہ ساری کی ساری وہ جو جتنی بھی قرآن کا جو امپیکٹ ہے، قرآن کی جو شہادات ہیں صحابہ کرام کے حق میں، ان کو بالکل بے اثر کر دیا جائے۔ قرآن کے اندر جو اصحاب رسول کی جو شہادات دی گئیں، کوئی ان کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہسٹری کے اندر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جو ان کے دشمن تھے، پرشین، مجوسی، ہسٹورین، سیرت نگار، تو انہوں نے جو کچھ ان کے خلاف لکھا وہ ہر ایک کی زبان کے اوپر ہے۔ جو قرآن کی شہادات ہیں صحابہ کرام کے حق میں، ان کی صفائی میں،
وہ کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے میں نے اپنی کتاب عظمت رفتہ کے اندر ہسٹری کا یہ ایک رخ پیش کیا۔ ایک تو وہ ہے نا جو عام لوگوں کے ہاں بیان کی جا رہی ہے، مشہور روایات، اسی ہسٹری کی جو بیسک جو سورس ہے وہیں سے لے کر ہم نے اس کا ایک دوسرا رخ رکھا، لوگوں کے سامنے رکھا، پیش کیا کہ یہ ہسٹری کوئی بیان نہیں کر رہا، حالانکہ جہاں سے ہسٹری شروع ہوتی ہم نے وہیں سے وہ روایات لیں، بڑی چھان پھٹک کر کے، تحقیق کر کے، تو ان کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ تو یہاں پر چونکہ بات ہو رہی ہے کہ انبیاء کے جو حواری، ان کے جو صحابہ، ان کو قرآن یہاں پر ربیون کہہ رہا ہے، تو کہتا ہے وہ اپنے انبیاء کے ساتھ مل کر مخالفین کے ساتھ لڑے۔ یہ نہیں کیا انہوں نے کہ اپنے انبیاء کو اکیلا چھوڑ دیا ہو، نہیں، ان کے ساتھ رہے، ساتھ دیا۔ یہاں پر معہو ہے، یہ قاتل معہو، یعنی اپنے ہر قوم کے اندر جو صحابہ کی جماعت تھی، ہر نبی کی جو صحابہ کی جماعت تھی، اس نے اپنی نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ مل کر باطل قوتوں کا مقابلہ کیا۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہ مقابلہ کیسے کیا انہوں نے، یہ بات بتا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ فما وہنو، پھر نہ انہوں نے عزم و یقین کھویا، یعنی وہ عزم و یقین کے اوپر کاربند رہے، کہیں ان کے یقین کے اندر کسی قسم کی کوئی بے یقینی، کوئی ہلکا سا بھی کوئی شبہ ان کو نہیں ہوا۔ اللہ کے قوانین کے اوپر یقین، اس کے الدین کے فلاحی نظام کے اوپر یقین انتہائی راسخ تھا ان کا، اور اس یقین اور عزم کے ساتھ وہ اپنے انبیاء کے ساتھ رہے اور باطل قوتوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ دین کا نظام قائم کرنے کے لیے عزم و یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر قرآن کریم یہ چیز بتا رہا ہے، اگر عزم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو پھر بات آگے نہیں چل سکتی، اللہ کا دین جو ہے قائم نہیں کیا جا سکتا انسانی معاشرے کے اندر۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ اسی کو واضح کر رہا ہے، کہتا ہے کہ لما اصابہم فی سبیل اللہ، صرف اس وجہ سے جو انہیں اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچی، صرف اس وجہ سے جو انہیں اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچی، انہوں نے عزم و یقین نہیں کھویا۔ اب یہ پورا جملہ ہو گیا، فما وہنو لما اصابہم فی سبیل اللہ، کہ جو انہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں سے کیا مراد ہے؟ ان دی کاز آف اللہ، اور اللہ کی راہ، اللہ کا مقصد کیا ہے؟ انسانی معاشرے کی فلاح۔ تو اس راستے میں کفر اور یہ جو باطل کی قوتیں ہیں، ان کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ عزم و یقین سے کام لیا، اور کوئی بھی مشکل ان کی راستے میں رکاوٹ نہیں بنی کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو اور انہوں نے عزم و یقین کھو دیا ہو، نہیں، ہر مشکل، ہر پریشانی میں ثابت قدم رہتے ہوئے وہ اب عزم و یقین کے اوپر کاربند رہے۔ اس لیے پھر اگلی ان کی ایک اور خصوصیت بتا رہا ہے، وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے، اسی سے یہ ضعیف ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں، یعنی یہ وہ ضعیف نہیں جو بڑھاپا آ جاتا ہے، ویکنس ظاہر ہے وہ کیسے آتی ہے؟ جب عزم و یقین نہ ہو تو پھر ویکنس آ جاتی ہے۔ اگر ارادے پختہ نہ ہوں، ڈٹرمنیشن نہ ہو، تو پھر ویکنس آ جائے گی۔ اگر ڈٹرمنیشن ہوگی
تو پھر ویکنس نہیں آئے گی۔ اس لیے وہ پہلے سے یہ کہہ رہا ہے کہ عزم و یقین ہونا چاہیے، پختہ عزم اور یقین، اپنی کامیابی کا یقین۔ یعنی انسانوں کو آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، پیسیمسٹک نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز کو برائٹلی دیکھنا چاہیے، اس کی ہر چیز کی جو روشن پہلو ہیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ ڈارک پہلو کو لے کر بیٹھ جانا اور مایوس ہو جانا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے قوانین کو سمجھا، اب اس کے اوپر یقین اور عزم ہو گیا کہ اگر اس کی امپلیمنٹ ہو جائے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ اگر یہ یقین اور عزم کھو دیا تو پھر کمزوری آ جائے گی۔ جب یہ چیز ہوئی تو پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ وَمَسْتَقَانُوا، اور نہ ہی وہ مخالفین سے دبے۔ عزم و یقین آیا، کمزوری ختم ہوئی، کمزوری نہ رہی، جمع مرد، ڈٹرمنٹ، اور پھر کمزوری کوئی نہیں، یعنی قوت حاصل کر لی انہوں نے اپنی ڈٹرمینیشن کے ساتھ، عزم و یقین کے ساتھ۔ جب ان کے پاس قوت آئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ پھر مخالفین سے نہیں دبے۔ ٹھیک ہے، مخالفین کے پاس قوت اور طاقت اقتدار ہوتی ہے، لیکن ان کی جو عزم و یقین ہے، ان کا جو حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، اپنے مقصد کی کامیابی کے اوپر جو ان کا یقین ہوتا ہے، مقصد اور کامیابی کے اوپر یقین، یہ ان کو پھر پیچھے نہیں ہٹنے دیتا، کمزور نہیں ہونے دیتا، دشمنوں سے مرعوب نہیں ہونے دیتا۔ یہ جو جذبہ ہے، اس لیے وہ پھر مخالفین سے نہیں دبتے۔ یعنی انہوں نے متواتر مشکلات سے ہمت ہار کر ہتھیار نہیں رکھے، بلکہ ثابت قدم رہے۔ یہ چیز آ جاتی ہے وَمَسْتَقَانُوا میں۔ اس لیے پھر کہہ رہا ہے کہ ایسی جو جماعت ہوتی ہے ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اب یہ دیکھیں کہ آیت کا جو اختتام ہے اس کے اندر لفظ کیا لے کر آ رہا ہے؟ صابرین، کہ اللہ صابرین کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ جتنی بھی خصوصیات اس آیت کے اندر بتائی گئی ہیں تو یہ بھی بتا دیا کہ صابرین ہوتے کون ہیں، جن کو اللہ پسند کرتا ہے ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کہ وہ عزم و یقین کے اوپر رہتے ہیں۔ عزم و یقین ان کا ختم نہیں ہوتا، وہ اپنا عزم و یقین نہیں کھوتے۔ جتنی بھی تکلیف آئے ان کا عزم و یقین جو ہے وہ متزلزل نہیں ہوتا، پھر وہ کمزور نہیں ہوتے، اپنی قوت اور استعداد کو بڑھاتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا عزم و یقین بڑا بلند ہوتا ہے، بڑا پختہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی قوت اور استعداد بڑھاتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر اپنے مخالفین سے بھی نہیں دبتے، بھلے مخالفین ان سے قوت اور اقتدار میں، دولت میں، سرمایہ میں زیادہ بھی ہوں، وہ اپنے عزم و یقین کی وجہ سے، اپنے عزم و استقلال کی وجہ سے، ثابت قدم رہنے کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے۔ تو ان کو قرآن کریم الصابرین بول رہا ہے۔ دیکھ لیا صابرین کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں صابرین کے کریکٹرسٹکس، جن کو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکر، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔